بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں موکل کی تسخیر. آپ اگر اس عمل کو کرتے ہو تو اس عمل سے آپ بے شمار کام کر سکتے ہو، اتنے کام کر سکتے ہو کہ جس کی کوئی لسٹ نہیں ہے. سمجھے، چاہے بکس کا ہو، عداوت کا ہو، محبت کا ہو، جدائی کا ہو. اور اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کو ناحق پریشان کر رہا ہے تو آپ اس سے انتقام لے سکتے، ڈائریکٹ اس کا کام بھی تمام کر سکتے ہو. لیکن ناجائز نہیں، جو جائز ہے اس کے حساب سے آپ کام کر سکتے ہو. اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے کسی کے اوپر جادو کے اثرات ہو، جنات کے اثرات ہو، کسی کے اوپر کرنی ہو، کسی کے کاروبار بند ہو چکا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیمار ہے جس کا علاج نہیں مل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہو. اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہو. یعنی عمل ہے کہ اور اس کے فائدے آنے کے ابھی بتا نہیں سکتے کر کے کہ اس کے اندر کیا کیا فوائد ہے. آپ عمل کرو، پھر آپ اس کے فوائد آپ کے اوپر کھلنا شروع ہوں گے اور آپ خود جانیں گے کہ عمل کتنا لاجواب ہے اور کتنا بہترین اور کتنا مجرب عمل ہے. ابھی اس عمل کو کرنے کے لیے سب میں پہلے آپ کو پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی کا اختیار کرنا ہے. یہ عمل 40 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 21 دن کا بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کی روحانی پاور اگر اچھی ہے تو 21 دن میں آپ کو کامیابی ملتی ہے، اور اگر آپ کا روحانی پاور اگر کمزور ہے تو آپ کو 40 دن میں کامیابی ملتی ہے. اور اس عمل کے لیے باطنی آنکھ کا کھلا ہونا ضروری ہے. اگر باطنی آنکھ اگر کھلتی ہے اور روحانی پاور اگر اچھا ہے اور پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی اگر کر لیتے ہو تو پھر آپ کو اس عمل میں کامیابی ملے گی. یہ 3 چیز ہونا شرط ہے. ایک تو روحانی قوت بڑی ہونا چاہیے، ایک باطنی آنکھ کھلی ہونا چاہیے تاکہ موکل جب آپ کے سامنے ظاہر ہو تو آپ ان سے ہم کلام ہو سکے اور بات چیت کر سکے. ایک روحانی پاور، ایک باطنی آنکھ کھلا اور ایک پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی کے ساتھ آپ کو اس عمل کو کرنا ہے. ان 3 شرطوں کے ساتھ آپ اگر عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور عمل میں کامیابی ملے گی. ابھی اس عمل کو جو ہے 9 چندی جمعرات سے کرنا ہے. 9 چندی جمعرات سے نماز عشاء کے بعد کوئی بھی آپ ایک وقت طے کر لے ہوئے جس وقت آپ کو کرنا ہے. نماز عشاء کے بعد رات میں 11 بجے کر رہے ہو تو آپ رات میں 11 بجے کریں. 40 دن یا 21 دن جب تک کہ آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے اس دن تک کے ایک ہی ٹائم رکھے، ایک ہی وقت رکھے، ایک ہی جگہ رکھے. جس گھر میں کر رہے ہو کمرہ پاک صاف ہو، آپ وائٹ لباس پہنے، آپ کا کپڑے بھی پاک صاف ہو، اور جو ہے آپ کے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگاوے. اور اس گھر میں کم سامان ہو، زیادہ سامان نہ ہو، کم سے کم سامان ہو. جو ضرورت پڑتا سامان ہے، جو عمل سے ریلیٹڈ ہے، وہی چیزیں رکھا کرو عمل کے کمرے میں. باقی سب دوسری فالتو چیزیں مت رکھا کرو، سمجھے. تو کیونکہ اس میں کہ حاضرات اگر حاضر ہوتی ہے تو انہیں مطلب یعنی کوئی گھٹن اور کوئی تکلیف نہیں ہوئے، وہ ریلیکس مطلب صحیح سے کھڑے ہو سکے اور آپ سے بات چیت کر سکے. مطلب انہیں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کر کے کہ کمرہ خالی ہونا بہتر ہے. کمرے میں زیادہ سامان ہوتا ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے کمرہ خالی رکھو، کپڑے پاک صاف ہو، آپ کا کمرہ زیادہ سے زیادہ خالی ہو. اس کے بعد جو ہے اس کمرے کو پاک صاف کر لو، تھوڑا پوچھا ووچھا مار لو. اور جس گھر میں کر رہے ہو گھر میں جو ہے اس گھر میں اچھا بخور جلانا ہے، لوبان کا بخور جلانا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ لوبان کا جو بخور وغیرہ جو ہے آپ کے حصار میں رکھنا ہے، حصار کے باہر نہیں رکھنا ہے. کیونکہ آپ جب کوئلہ جلائیں گے اس کے اوپر لوبان ڈالیں گے، تھوڑا تھوڑا ایک چٹکی 2 چٹکی آپ کو ڈالنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں سے خوشبو اڑتی رہیں گی، سمجھے. تو یہ سارے جو چیزیں ہوتے ہیں نا بخور وغیرہ، یہ آپ کے حصار میں ہونا چاہیے، حصار کے باہر نہیں ہونا چاہیے. پھر جب جو ہے آپ کو جو ہے وائٹ لباس میں پہن کر کے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے. اور جیسی آپ گھر میں انٹر ہو پہلے ایک بار اسراف عامر پڑھو. اسراف عامر کی ویڈیو پلے لسٹ میں موجود ہے، آپ کو وہاں سے مل جائیں گی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو. آپ ایک بار اسراف عامر پڑھ لیے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے. قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھو اور اس بخور کو اپنے حصار میں رکھو. پھر آپ حصار کر لو، پہلے حصار کر لو. حصار اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ چاروں کل کو پڑھنا ہے. 7 مرتبہ آیت الکرسی اور تینوں کل کو، یہ چاروں کل کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنی شہادت کی انگلی کے اوپر یا مارکر کے اوپر یا چوک کے اوپر یا کوئلے کے اوپر یا چھری کے اوپر یا چاقو کے اوپر، جس کے اوپر بھی آپ کو بہتر لگے اس کے اوپر دم کرو. دم کر کے اچھا بڑا حصار لگاؤ، بڑا دائرہ لگاؤ. اس کے بعد آپ اس میں بیٹھ جاؤ. اور پھر بتا دوں بخور
آپ کے حصار میں ہونا چاہیے، حصار کے باہر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ 50 پہ پہنچے یا 25 پہ پہنچے یا 150 پہ پہنچے تو تھوڑا تھوڑا چٹکی بھر آپ کو جو ہے اس میں لوبان ڈالنا ہے تاکہ خوشبو اڑے۔ اگر حصار کے باہر رکھیں گے تو کوئی چیز اگر حاضر ہو گئی تو پھر وہ آپ کا ہاتھ ہی کھینچ لیں گے، آپ کو باہر ہی نکال دیں گی، پھر آپ کو رجت ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے جو جتنا بھی بخور وغیرہ ہوتا ہے، جتنا بھی عمل سے ریلیٹڈ سامان ہوتے ہیں نا، یہ حصار کے اندر رہنا چاہیے، سمجھے، حصار کے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو حصار کر لیے، پھر آپ کو حصار کے اندر رکھنا ہے۔ پھر آپ کو کیا پڑھنا ہے کر کے، سورہ قریش آپ کو پڑھنا ہے۔ دیکھو آپ کی اسکرین کے اوپر یہ آ رہا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ ایک مرتبہ ہوا۔ اسی طریقے سے آپ کو 1002 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب اسٹارٹ کریں گے تو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ آپ کو آیت سے پڑھنا ہے۔ اور یہ بہت آسان صورت ہے، اکثر لوگوں کو یاد بھی رہتی ہے۔ اس صورت کو آپ کو 1002 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر اس میں درود ابراہیم نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ سن لو کر کے، جیسا میں ویڈیو میں بتاتا ہوں نا، ٹھیک ویسے ہی عمل کیا کرو۔ پھر لوگ کس میں اگر میں نے درود ابراہیم نہیں بتایا، درود شریف نہیں بتایا تو اس میں نہیں پڑھنا ہوگا نا، اس کے لیے میں نے نہیں بتایا۔ پھر لوگ کمنٹ کرتے پوچھتے کر کے اس میں اول آخر درود ابراہیم ہے کیا، کچھ پرہیز ہے کیا؟ جب اگر میں نے ویڈیو میں جو چیزیں بتاتا ہوں میں ویڈیو میں کھول کر کے ہی بتا دیتا ہوں، تو اسی طریقے سے آپ عمل کیا کرو۔ وہ باقی چیزیں آپ پوچھا مت کرو۔ اگر اس میں اگر پرہیز ہوگا یا اول آخر درود شریف ہوگا تو میں ویڈیو میں بتا دوں گا۔ اگر یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو پھر میں نہیں بتاتا ہوں، اگر ہوتی ہے تو میں خود بتا دوں گا، سمجھے۔ تو اس میں اول آخر درود شریف نہیں ہے۔ آپ کو جو اسی طریقے سے 1002 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کو 40 دن لگے یا 21 دن لگے، آپ کی روحانی قوت کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ جب حاضری آوے پھر حاضری سے آپ بات چیت کرو، بات چیت کرے بعد جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ان سے عہد و پیمان لو، پھر آپ ان سے آنے جانے کا طریقہ پوچھو، پھر آپ جو ہے ان سے جائز کام لو۔ بس یہی کچھ عمل ہے، آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھے۔ اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے تاکہ اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے فوائد حاصل کر سکے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اس عمل کو بنا اجازت کرنا نہیں ہے، آپ کو ہم سے اجازت لینا شرط ہے۔ اگر اجازت ملے گی ہماری نگرانی میں اس عمل کو کرنا پڑے گا، بنا اس کے آپ عمل کریں نہیں تو پھر رجت ہو جائیں گی۔ کیونکہ اس میں جو موکل حاضر ہوتے ہیں بہت خطرناک قسم کے موکل حاضر ہوتے ہیں، اور اتنے پاورفل موکل ہے کہ آپ اگر اس عمل کے اگر عامل اگر بن جاتے ہو نا، تو آپ اگر یہاں پہ اگر پڑھ ہی رہے ہوتے ہو تو وہاں پہ سامنے والے کا فون آ جاتا ہے کہ کام ہو گیا کر کے، یعنی مطلب اتنے پاورفل عامل ہوتے، موکل ہوتے، اور آپ کا جو ہے کسی قسم کا بھی کام ہو 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ کر ہی دیتے اللہ کے فضل و کرم سے، سمجھے۔ سورہ قریش کے بڑے ہی طاقتور موکل ہے، آپ اس عمل کو کریں اور بنا اجازت کے عمل نہیں کرنا ہے۔ اجازت ملیں گی یہاں سے ہماری طرف سے، دیکھا جائے گا اس کی روحانی قوت کے اوپر ڈیپینڈ، اس کی روحانی قوت دیکھی جائے گی، اس کے بعد اجازت دی جائے گی، اس کے بعد ہی آپ عمل کرنا، اس کے علاوہ آپ عمل نہیں کرنا۔ اور اس کو 9 چندی جمعرات سے کرنا ہے نماز عشاء کے بعد۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔